جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق یہ بیان ہے اور تفصیلی باب ہے، اور میرے خیال میں ابو داؤد کا سب سے بڑا باب ہو، ورنہ ابو داؤد کی عام عادت یہ ہے رحمہ اللہ کہ باب کے تحت ایک یا دو یا تین زیادہ سے زیادہ حدیث لاتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ حدیثیں لائیں، اور ماشاءاللہ بہت ساری ایسی حدیث ہیں جو باقی کتب ستہ جو ہیں ان میں کم پائی جاتی ہیں، انہی میں پائی جاتی ہیں، اور یہ ان کی خاصیت ہے۔ خیر پڑھنا شروع کریں، ادھر سے پہلے حدیث کو پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلباني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عمران بن أبان مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ ففرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه نفسه غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه۔ یہ پہلی حدیث لائے ہیں، اور یہ سب سے مشہور، بلکہ وضو کے باب میں عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ سب سے مشہور حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔ دو یہ مشہور صحابی ہیں جن سے یہ وضو کی زیادہ تفاصیل ملتی ہیں۔ پہلے راوی ہیں الحسن بن علی الحلوانی، یہ اکثر ہم پڑھتے ہیں، اس میں ثقہ راوی ہیں۔ قال حدثنا عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی مشہور ثقہ ہیں، البتہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ چیز ہے کہ شیعہ تھے، اور آخر میں اختلاط ہو گیا تھا ان کو، اور اسی لیے ان کی حدیثیں اختلاط سے پہلے کی صحیح ہے۔ قال اخبرنا معمر یہ بھی مشہور راوی، معمر بن راشد الازدی ہیں، ثقہ ہیں یہ بھی، البتہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ اعمش سے حدیثیں جو ہیں ان کی ضعیف ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اعمش وغیرہ، اور اسی طرح بصرہ میں جو حدیثیں ان کی بصرہ، وہ ان کی حدیثیں ضعیف ہیں، البتہ ان کی باقی جو حدیثیں بڑے راوی ہیں ماشاءاللہ، امام ہیں، اور البتہ یہ کہ خاص ان کے بارے میں ذرا بصرہ میں اگر بیان کریں اور یا اعمش وغیرہ سے روایت کریں تو ان کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ آگے روایت کر رہے ہیں زہری کا کیا نام تھا؟ محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری رحمہ اللہ، یہ بھی ثقہ ہیں۔ عطاء ابن یزید اللیثی یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ عن حمران ابن ابان مولا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مشہور ثقہ راوی ہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ۔ قال رأیت عثمان ابن عفان، مشہور صحابی ہیں، ذو النورین کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ان کے ہاں تھی، اور بڑے باحیا، بڑے باوقار، اور اسلام پر بڑا خرچ کرنے والے تھے، اور وضو کی بڑی تعلیم دیتے تھے۔ ان کے متعلق ان کی کافی احادیث وضو کے متعلق اس طرح ہیں، جیسے باقاعدہ سکھانے کا جو طریقہ ہے علی رضی اللہ عنہ سے، اور ان سے باقاعدہ اس طرح وضو کے باب میں حدیث زیادہ ملتی ہیں۔ کہتے ہیں رأیت عثمان بن عفان توضأ فافرغ علی یدیہ ثلاثا فغسلہما، کہتے ہیں حمران جو ہیں
کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا، یعنی سکھا رہے ہیں اب، توضأ فأفرغ علی یدیہ ثلاثا، وضو کیا اور پھر وضو کی کیا آگے تفصیل ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی کو بہایا، ثلاثا 3 بار۔ یہ چیز ہے کہ برتن میں ہاتھ، عام تو حدیث یہ ہے نا کہ اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء 3 فان احدكم لا يدري اين باتت يده۔ البتہ یہ عام بھی ہے کہ جب وضو کیا جاتا ہے تو پھر بھی احتیاط کے تحت اکثر احادیث میں اب یہی دیکھیں گے کہ آپ کو اگر پتہ بھی ہے کہ ہاتھ صاف ہیں، پھر بھی یہ کیا گیا کہ پہلے ہاتھ کے اوپر پانی بہایا گیا دھونے کے لیے، اور 3 بار بہایا گیا، 3 بار، اور پھر ان کو دھویا گیا۔ ثم تمضمض، پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی۔ ثم تمضمض، مضمضہ یہ اس میں حرکت کا معنی ہے، یعنی پانی کو منہ میں رکھ کے اس کو حرکت دینا، اس کو مضمضہ کہا جاتا ہے۔ ثم تمضمض واستنثر، استنثر کا مطلب ہوتا ہے استنثار، پھینکنے کو کہا جاتا ہے، نکالنے کو کہا جاتا ہے، لیکن یعنی ناک میں پانی ڈال کے نکالنا، لیکن نکالنے سے مراد یعنی اس سے پہلے استنشاق ہوگا تو پھر استنثار ہوگا، تو اس سے دونوں مراد ہیں، استنشاق بھی اور استنثار بھی، بس دوسری چیز کو ذکر کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام یہ کیا کہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ ادھر یہ الفاظ ابھی حدیث میں نہیں ہیں، آگے آئیں گے، اکثر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو کو لیتے تھے اور آدھی کلی جو ہے، آدھی سے کلی کی جاتی تھی آدھے چلو سے، اور آدھے کو ناک میں پانی کو کھینچا جاتا تھا، اور یہ کھینچنا ہے، استنشاق اسی کو کہا جاتا ہے کہ سانس کے ذریعے اس کو اوپر کھینچا جاتا ہے، اتنا نہیں کہ اوپر چلا جائے، پھر اسی کو سانس کے ذریعے نکالنا بھی ہے کر کے زور سے، تو اس کو استنشاق اور استنثار کہا جاتا ہے۔ پہلی حدیث میں ہم تھوڑی تفصیل پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ کہ آگے پھر چلتی جائے، جو چیز وضاحت کی ہوگی اس کو کر لیجیے۔ اور تیسرا کام وغسل وجهه 3، یعنی اب تینوں چیزوں کو ذکر کر کے آخر میں 3 کہا ہے، البتہ یہ کہ تینوں ہیں، اگر کلی اور ناک میں پانی الگ الگ بھی کرنا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اس میں ثابت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن زیادہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ایک ہی چلو سے دونوں کام ہوتے تھے، لیکن الگ الگ کرتا ہے تو ہیں یہ 3 دفعہ۔ وغسل وجهه 3، 3 سے زیادہ بار نہیں ہونے چاہیے۔ پھر پورے چہرے کو 3 بار دھویا ہے، اور چہرہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سامنے انسان کے بال شروع ہو رہے ہیں ادھر سے لے کر یہ تھوڑی تک، یہ اس طرح سیدھا، اور اسی طرح دائیں سے بائیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ اس میں شامل ہیں، حتیٰ کہ بعض احادیث میں آگے آئے گا انشاءاللہ کہ کان کے اندر مسح کیا دھونے کے دوران ہی، اور یہ چیز جائز ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ سارا حصہ جو ہے نا، کان کی لو کہہ لیں آپ، یہ ادھر سے ادھر تک یہ منہ میں آتا ہے اور چہرے میں آتا ہے۔ وغسل يده اليمنى الى المرفق 3، اور پھر انہوں نے دایاں ہاتھ دھویا مرفق تک۔ مرفق وہ ہڈی ہے جدھر یہ جوڑ دونوں ملتے ہیں، کونی کہا جاتا ہے جس کو، ان کو 3 دفعہ دھویا، اور الہ سے مراد مع ہے، جیسا کہ قرآن میں تفصیل موجود ہے، حنفیوں کے ہاں اس کی کچھ بحث پائی جاتی ہے، لیکن یہ کہ صحیح معنی یہی ہے اور مشہور ہے سب کے ہاں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ الہ بمعنی مع ہے کہ ساتھ میں شامل ہیں، جیسے اس کی دلیل ہے نا قرآن میں کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یعنی الہ سے مراد مع ہے کہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے نہ کیا جائے، تو الہ بمعنی مع آتا ہے عربی زبان میں، قرآن میں بھی ثابت ہے۔ تو کوہنی کے سمیت 3 بار دھویا۔ ثم الیسریٰ مثل ذلك، پھر بائیں ہاتھ کو کوہنی تک اسی طرح 3 دفعہ دھویا، مثل ذلك۔ ثم مسح رأسه، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ ادھر تفصیل نہیں، آگے انشاءاللہ اسی کی آئے گی کہ سر کے سامنے سے شروع کر کے گدی تک لے کے گئے دونوں ہاتھوں کو، اور پھر اسی طرح واپس لائے ہیں، اور پھر کان کا مسح جیسے کیا جاتا ہے کہ یہ صوابہ سے اس کو اندر سے صاف کی، اندر سے اس طرح پھیرا،
اور انگوٹھے سے ابہام جو ہیں اس کو پیچھے سے پھیرنا۔ ثم غسل قدمہ الیمنی ثلاثا، پھر دائیں قدم کو دھونا ہے اور 3 دفعہ دھونا ہے۔ حدیث میں اس کی کیفیت موجود ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے غالباً کہ مصلحہ میں موجود ہے کہ چلو لیتے تھے ایک اور پانی پاؤں پہ مارتے تھے، پھر دوسرا چلو لیتے تھے پھر پاؤں پہ مارتے تھے، اور تیسرا چلو لے کے پاؤں پہ مارتے تھے پھر اس کو رگڑ لیتے تھے۔ یہ بھی ہے ہمارے پاس آج کل تو ٹوٹیاں ہیں تو اس کو اچھی طرح 3 دفعہ ہی دھویا جائے، لیکن یہ کہ اسراف سے بچا جائے کہ ٹوٹی سے فل کھلی ہوئی ہے، اور یہ اسراف سے بڑا سخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور آج کل اس کی زیادہ خیال رکھا نہیں جاتا، لیکن اس کا نقصان اپنی جگہ ہے۔ اور وہ البتہ حدیث جو ہے کہ نہر کے اوپر بھی ہیں، وہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن بات تو ٹھیک ہے، بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہ کی جائے۔ ثم الیسری مثل ذلک، پھر بایاں پاؤں بھی دھویا تو اسراف سے بچا جائے، البتہ یہ کہ اچھی طرح اس کو پوری طرح دھویا جائے، 3 دفعہ دھونا، اس کو اسباغ کہا گیا، اور اچھی طرح وضو کرنا کہا گیا۔ اب یہ وضو ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ وضو کرنے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی پیاری فضیلت بیان کی ہے جس سے آج اکثر دنیا غافل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، بہت پیارا عمل ہے۔ ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور اور بڑی پیاری حدیث ہے جو سمجھنے کی، اور انسان کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ وضو باقاعدہ عمل ہے نا، جس سے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ باقاعدہ عمل ہے، اور اسی وجہ سے احناف اس کے بارے میں غلط کہتے ہیں کہ اس کی نیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں نیت؟ اور اس کو عمل بھی نہیں شمار کرتے۔ کیسے عمل نہیں ہے؟ اس کی باقاعدہ فضیلت ہے، اور یہ باقاعدہ عبادت ہے، عمل تو چھوڑیں، عبادت ہے یہ پوری، اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت۔ ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مسلم میں حدیث ہے اور ترمذی وغیرہ دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ بندہ وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھ دھوئیں تو ہاتھ کے گناہ اس کے آخری قطرے کے ساتھ گر جاتے، چہرے کے، اور اسی طرح کان کے، پاؤں کے، اور یہ سارے، یہ کیا ہے؟ یہ عمل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے اس کی نیت بھی ہے، وضو سے پہلے نیت ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ کے بعد۔ اس میں تو خیر ڈائریکٹ آزاد ہونے سے متعلق ہے نا، تو وضو یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کی نیت ہوتی ہے ذہن میں، اور یہ نہیں ہے کہ انسان نے ابھی شروع کر دیا، ایسے ہاتھ دھونے شروع کر دیے اور منہ پہ پہنچا ہے، پھر یاد آئی یہاں وضو بھی کر لینا چاہیے، تو آگے نہیں، پھر شروع سے بسم اللہ کے بعد یہ وضو شروع کیا۔ اور وضو سکھانے کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا مثل وضوء ھذا، میرے اس وضو کی طرح۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا رہے ہیں، یہ قولی آگے حدیث ہے، من توضأ مثل وضوء ھذا ثم صلی رکعتین، جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، لا یحدث فیہما نفسہ، ایسی رکعتیں پڑھتا ہے 2 جو بہت مشکل کام ہے، اور لیکن یہ ہے کہ تھوڑی محنت کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا دھیان کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کہ اکثر انسان اس سے غافل رہتا ہے۔ 2 رکعتیں کیسی پڑھنی ہیں؟ لا یحدث فیہما نفسہ، کہ اپنے آپ سے بات نہیں کرنی، اپنے نفس سے بات نہیں کرنی۔ اور اس میں محدثین نے یہ چیز ذکر کیا، حافظ ابن حجر نے اس بات کو ذکر کیا نا کہ اس سے مراد استرسال ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی خیال آیا ہے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ آئے ہی نہ، یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا۔ ایک یہ ہے کہ انسان کو خیال آیا ہے اور بندہ اس کے ساتھ تاندے بناتے جا رہا ہے، اور پتہ اس کو آخری نماز کے سلام پھیرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ہاں نماز میں پڑھ رہا تھا، یہ بات نہ ہو۔ اس کو کوئی خیال آیا ہے تو اس کو فوراً جھٹک دے، اس کو لے کے اس کو چلانا نہ، اور بعض اوقات ایسا ہوگا کہ خود سے خیال شروع کر دیں، تو یہ تو بہت زیادہ غلط بات ہے۔ تو یہ کہ خیال بات آیا، کوئی بات ذہن میں آئی تو اس کو جھٹک دیا اور اس کو آگے نہ چلنے دیا، آگے چلانا جو ہے خیال کا، اس سے منع کیا گیا۔ لا یحدث، اس لیے کہا لا یحدث فیہما نفسہ، نفس کی طرف سے آئے گا پھر اس کی تحدیث نہیں ہونی چاہیے۔ غفر اللہ لہ، یہ کام اگر ہوگا کہ وضو اس طرح ہوا اور پھر 2 رکعتیں پڑھی، اور یہ اللہ علم لگ رہی ہے کہ وضو تحیۃ الوضو ہونا چاہیے، یا عام کوئی بھی 2 رکعتیں پڑھ لیں اور اس انداز سے پڑھ لیں، لیکن زیادہ مراد یہی ہے کہ تحیۃ الوضو ہو۔ اور
2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھا جائے. غفر اللہ عنہ. اور اس کی بڑی فضیلت ہے. بلال رضی اللہ عنہ کی جیسے مشہور حدیث ہے بخاری مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور واپس آ کے پوچھتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کا ایسا کیا عمل ہے کہ آپ جنت میں آپ کی قدموں کی چھاپ مجھے آگے محسوس ہو رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ عمل ہے میرا جو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس لیول کا ہو. تو غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه. تو اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تمام گناہ جو اس سے پہلے اس نے کیے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. البتہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں اور کبیرہ گناہ بھی بعض اوقات ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی لمبی تفصیل بیان کی ہے اس کی مجموع الفتاوی میں کہ یہ صغیرہ اور کبیرہ کی بعض اوقات جو درمیان میں باؤنڈری لائن ہے وہ بہت پتلی سی آپ کہہ لیں، کیونکہ بعض اوقات صغیرہ ہے اور وہ کبیرہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور بعض اوقات کبیرہ ہے لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو باقی کبائر کے مقابلے میں اس کا وہ انداز ہے. خیر اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر مراد یہی لی گئی ہے کہ اس سے مراد صغائر گناہ ہیں، جیسے کہ مسلم رحمہ اللہ کی حدیث میں اس کی تصریح بھی موجود ہے کتاب الطہارہ میں. یہ حدیث نمبر 228 ہے مسلم میں کہ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرًا. اس حدیث سے یہ باقاعدہ پتہ چلتا ہے، اور یہ جب عام تھی حدیث تو وہ خاص مل گئی تو خاص کو لیا جائے گا، اور اس سے مراد صغائر گناہ ہی لیے جائیں گے. مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ اس سے پہلے جو انہوں نے گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے ما لم یؤتی کبیرہ، کہ جو بڑے نہ ہوں ان کے علاوہ ہوں، یعنی صغیرہ گناہ اس سے مراد ہے. تو اب جب خاص حدیث آ گئی تو پھر اس میں عام لیا ہی نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی. صحیح بات. اگلی حدیث ہے قال حدثنا محمد بن المثنى. مشہور یہ راوی ہیں، ابو موسیٰ ان کی کنیت ہے، ثقہ راوی ہیں، یہ بہت زیادہ گزرے ہیں. قال حدثنا ضحاک بن مخلد. یہ بخاری کے بھی استاد ہیں، اور ادھر ابو داؤد رحمہ اللہ ایک واسطے سے ان کو لائے ہیں. ابو عاصم النبیل ہیں، مشہور ثقہ راوی ہیں. قال حدثنا عبد الرحمن ابن وردان. عبد الرحمن ابن وردان یہ غفاری ہیں، البتہ ابن حجر رحمہ اللہ اس کو مقبول کہتے ہیں. مقبول، اور مقبول آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس کی مطابقت ہوگی تو وہ راوی ٹھیک، پھر اس کی روایت ٹھیک ہوگی. البتہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کو صدوق کہا ہے، صدوق. لیکن صدوق میں بعض اوقات یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ حفظ کے لحاظ سے بات نہیں. حدیث میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ حدیث میں اصل صدوق ہونا اپنی جگہ ہے کہ ایک بندہ سچا ہے، اور اس کی اہمیت ہے بہت بڑی، لیکن حافظی کا بہت بڑا مقام ہے، حافظی کا بہت بڑا درجہ ہے. قال حدثني ابو سلمہ بن عبد الرحمن. ابو سلمہ ابن عبد الرحمن جو ہیں یہ بھی ثقہ راوی ہیں. ابو سلمہ کا نام ہے عبداللہ، اور بعض نے کہا ہے کہ اسماعیل نام ہے ان کا. ابو سلمہ ابن عبد الرحمن. قال حدثني حمران، وہی جو پیچھے ہیں، مولا عثمان بن عفان. قال رأيت عثمان بن عفان. اب یہ حدیث جو ہے اس کو پڑھتے ہیں ذرا متن کو، پھر انشاءاللہ کچھ سمجھ آتی ہے کہ عبد الرحمن ابن وردان جو ہیں اس کا کیا معاملہ ہے. البتہ اس حدیث کے شواہد بہت زیادہ ہیں اور کافی پائے جاتے ہیں، اس لیے، اور اس میں کوئی اس طرح کی متن میں بھی نکارت کی بات نہیں، اس لیے اس حدیث کو صحیح کہا گیا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس کے شواہد بہت زیادہ ہیں. قال رأيت عثمان بن عفان. رأيت عثمان بن عفان توضأ. کہتے ہیں حمران ابن مولا حمران ابن عبان کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے دیکھا. فذکر نحوہ، پچھلی حدیث کی طرح انہوں نے حدیث کو بیان کیا. ولم یذکر المضمضة والاستنشاق وقال فیہ. مزمزہ اور استنشاق کا اور کلی اور یعنی ناک میں پانی کا ذکر نہیں کیا، لیکن عدم ذکر آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس سے چیز معدوم ہی ہو جاتی ہے. وقال فیہ ومسح رأسہ ثلاثہ. یہ جو الفاظ ہیں نا ومسح رأسہ ثلاثہ، یہ شاذ الفاظ ہیں،
اس کو امام البانی وغیرہ نے بھی دیگر کئی ائمہ نے اس کو شاذ کہا ہے، یہ الفاظ صحیح نہیں ہے کہ 3 بار سر کا مسح ہو، یہ سر کا مسح ایک ہی ہے۔ ثم غسل، ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے اوپر لمبی تفصیل بیان کی۔ ثم غسل رجلیہ ثلاثہ، پھر آخر میں 3 دفعہ پاؤں کو دھویا، اور اس کی کیفیت پچھلی حدیث میں بھی بیان ہوئی الگ الگ۔ ثم قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم توضأ هكذا وقال من توضأ دون هذا كفاه، کہ جو اس سے کم بھی کرے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کفایت کر جائے گا۔ ولم يذكر امر الصلاة، اور اس کے بعد نماز کا اس میں ذکر نہیں ہے، لیکن ذکر نہ ہونا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہے نہیں، پچھلی میں جب موجود ہے چیز، المثبت مقدم علی النافی، یہ بھی تو قاعدہ ہے کہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ زیادہ اس کو جانتا ہے، اس لیے اس کی بات کو لی جاتا ہے۔ بعض اوقات جو بندہ بیان نہیں کر رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہوتی نہیں ہے چیز، تو یہ بعض اوقات حدیث میں، اور اسی لیے تو حدیثیں ساری اکٹھی کر کے تو پھر جو ہے اس کا ایک مفہوم اٹھایا جاتا ہے، ایک مفہوم لیا جاتا ہے، اس سے ابھی نفی تو نہیں ہو سکتی اس کو۔ من توضأ دون هذا کفاہ، یہ تو آپ کو پتہ ہے دیگر حدیث میں موجود ہے کہ 3 سے کم بار بھی آزاد دھوئے جا سکتے ہیں، 2 بار بھی دھوئے جا سکتے ہیں، 3 بار بھی ہیں، اور بعض روایات میں ایسا ہے کہ بازو صرف، باقی اعضاء 3 بار دھوئے ہیں، مسح 1 بار ہے، اور بازو بھی 2 بار دھوئے گئے ہیں، یہ بھی خاص طریقہ ہے۔ تو دون ھذا کفاہ، یہ چیز موجود ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جی اگلی حدیث پڑھیں ذرا۔ قال حدثنا محمد بن داود الاسکندرانی، ایسے کراوی ہیں۔ قال زیاد بن یونس قال یہ بھی اسکندرانی، ابو اسامہ سے کراوی۔ قال حدثني سعيد بن زياد المؤذن، ان کے بارے میں مقبول کہا گیا، ابن حجر نے مقبول ہی کہا ہے، البتہ امام ذہبی نے کہا ہے وثقہ، کہ ان کی توثیق موجود ہے، البتہ زبیر الجی صاحب نے اس کو مجہول الحال کہا ہے، اس راوی کو مجہول الحال۔ البتہ روایت دیکھتے ہیں، عن عثمان بن الرحمن التیمی قال یہ بھی ثقہ راوی ہیں، ان کے بارے میں مسئلہ نہیں۔ ابن ابی ملیکہ عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء۔ سئل ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ یہ مشہور تابعی ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ ابن ابی ملیکہ نہیں، عبداللہ بن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ ہے، اور بعض نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ عبداللہ بن عبید اللہ بن عبداللہ بن ابی ملیکہ، اس طرح نام ہے، یعنی بعض نسخوں میں اس طرح کی تفصیل موجود ہے، تقریب و تہذیب میں بھی اس کو کہ 3 اس میں واسطے، ابن ابی ملیکہ کہا گیا، لیکن ابن ابی ملیکہ وہ جا کے ان کے پردادا ہیں، 4 نمبر پہ عبداللہ بن عبید اللہ بن عبداللہ بن ابی ملیکہ۔ عن الوضوء، ان سے وضو کے متعلق سوال کیا گیا، فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بمیضۃ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کے متعلق پوچھا گیا تو ان نے پانی منگوایا، فدعا بماء، دعا بماء کا مطلب ہے پانی منگوایا۔ آپ کو پتہ ہے دعا کے بعد جب با آ جاتا ہے کسی بھی فعل کے بعد، اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ متعدد اس کو کر دیتا ہے، کہ انہوں نے منگوایا پانی، فأتي بمیضۃ، پھر وہ لایا گا ان کے لیے، فأتي بمیضۃ، یہ میضہ وضو سے ہے نا، وضو سے یہ اسم الآلہ بنا ہوا ہے، میضہ کہ وضو والا آلہ لایا، یعنی ان کے لیے خاص برتن تھا وضو کا ان کے ہاں، جس میں وضو کروایا جاتا تھا، مد کے قریب اس میں پانی آ جاتا تھا یا کچھ زیادہ، تو وہ برتن لایا، فأصغاها علی یدہ الیمنی، اب فأصغاها دیکھیں قریب کیا، انڈیلا گویا کہ، تو انہوں نے برتن سے ان کے اوپر ڈالا اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر، ثم ادخلها فی الماء، اب پہلے دھویا ہاتھ، وہی پچھلی حدیث، ثم ادخلها فی الماء، پانی میں داخل کیا، فتمضمض ثلاثا، 3 بار کلی کی، اور واستنثر ثلاثا، اور پھر 3 بار وہی ناک کو جھاڑا ہے،
جھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ پانی ڈھالا جائے گا، پہلے استنشاق ہوگا۔ وغسل وجهه ثلاثا، 3 بار چہرہ دھویا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا، کونیوں تک 3 بار ہاتھ دھوئے، ثم ادخل يده فاخذ ماء فمسح برأسه واذنيه، پھر ہاتھ کو پانی میں ڈھالا ہے اور پانی کو لے کر جو ہے یعنی وہ چیز ہوتی ہے نا، پانی ہاتھ اس میں ڈھالا ہے، اور پانی اس طرح چلو باقاعدہ اس مسح کے لیے نہیں لیا جاتا، ہلکا سا پانی لیا جاتا ہے، دوسرے ہاتھ پر بھی اس کو، جیسا کہ دیگر روایات موجود ہیں مسند احمد وغیرہ میں صحیح حدیث ہیں کہ دوسرے ہاتھ پر لگا کے پھر اس کو مسح کیا جاتا ہے، تو اس طرح ہے۔ فمسح برأسه وأذنيه، اس کا طریقہ جو ہے فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة، غسل سے مراد ادھر مسح ہی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کان کے اندر بھی، یعنی کان کے اندر آپ نے اپنی جو شہادت کی انگلی ہے اس سے اس کو پورے کو مسح کرنا ہے، اور انگوٹھے سے باہر سے۔ ثم غسل رجلیہ، پھر دونوں پاؤں کو دھویا، ثم قال این السائلون عن الوضوء، پھر انہوں نے پوچھا، یہ ابن ابی ملیکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون تھے جو وضو کے متعلق سوال کر رہے تھے؟ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، یہ میں نے اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے، تو انہوں نے گویا کہ سارا وہی طریقہ بتایا، اس میں کوئی چیز اختلاف کے لائق نہیں ہے، اس لیے اس حدیث کو لیا جائے گا۔ بے شک سعید بن زیاد المؤذن اس میں مقبول راوی ہے، لیکن یہ حدیث باقی حدیثوں سے مل رہی ہے، تو اس لیے جب اس کے شواہد موجود ہیں تو ایسے مقبول راوی کو بھی لیا جاتا ہے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں احادیث عثمان الصحاح، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زیادہ تر حدیثیں وضو کے باب میں صحیح صحاح ہیں، کلھا تدل علی المسح الرأس انہ مرتن، خود اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں، پچھلی جو حدیث جس میں سر کا جو مسح 3 بار بیان کیا گیا، کہتے ہیں کہ ساری عثمان رضی اللہ عنہ کی جو حدیث صحیح ہیں وہ ایک دفعہ مسح کا کہتی ہیں، فإنہم ذکروا الوضوء ثلاثا، اور انہوں نے اکثر عثمان بن عفان جو ہیں 3 بار وضو، 3 اعضاء 3 دفعہ دھونے کا ذکر کرتے ہیں۔ وقالوا فیہا ومسح رأسہ لم یذکروا عددا کما ذکروا فی غیرہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے، یعنی روات جو ہیں اس میں ذکر کرتے ہیں مسح رأسہ، سر کا مسح کیا، لم یذکروا عددا کما ذکروا فی غیرہ، مسح کے ساتھ عدد ذکر نہیں کیا جاتا جیسا کہ باقی اعضاء کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ عام اکثر احادیث میں عثمان رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہیں وہ موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایک ہی بار ہے، اور بعض روایات میں دیگر میں تصریح بھی ہے باقاعدہ کہ ایک بار مسح کیا گیا، جیسا کہ بخاری مسلم میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ التیمی ہیں، یہ بھی ثقہ راوی ہیں، کہتے ہیں قال اخبرنا عیسیٰ بن یونس، مشہور آپ نے سنے ہیں اکثر بخاری کے بھی راوی، عیسیٰ بن یونس بن اسحاق بن ابی اسحاق جو ہیں السبیعی، ابو اسحاق سبیعی کے یہ پوتے، یہ بھی ثقہ ہے اور مامون ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ قال حدثنا عبید اللہ یعنی ابن ابی زیاد المکی، عبید اللہ بن ابی زیاد المکی جو ہیں یہ ضعیف راوی، امام ابن حجر نے اس کو ضعیف کہا ہے، البتہ زبیل صاحب اس کو حسن الحدیث کہتے ہیں، اس راوی کو حسن الحدیث، امام ابن حجر اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عبید اللہ بن عمیر اللیثی، یہ راوی ہیں، ثقہ ہیں، یہ بھی ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ عن ابی القمہ مولا بنی ہاشم ہیں، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ ان عثمان دعا بماء، ابو القمہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی منگوایا، فتوضا، انہوں نے وضو کیا، فافرغ بیدہ الیمنی علی الیسری، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، ثم غسلہما الی الکوعین، پھر انہوں نے ان کو کوعین تک دھویا۔ کوعین وہ ہڈی ہوتی ہے یہ جو دونوں مل رہے ہیں اس کے ساتھ، یعنی یہ جس کو آپ رسغ کہہ لیں، کیا کہا جاتا ہے اس کو، کلائی تک دھوئی۔ ثم قال ثم مضمض واستنشق ثلاثا، پھر انہوں نے کلی بھی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، وذکر الوضوء ثلاثا، پھر پورا وضو انہوں نے 3 دفعہ اعضاء کو دھونے کے ساتھ ذکر کیا۔ قال ومسح برأسه ثم غسل رجليه، پھر آخر میں مسح، سر کے مسح کا بھی ذکر کیا اور دونوں ہاتھ کو دھویا۔ وقال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اسی طرح، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اسی طرح وضو کر رہے تھے جس طرح آپ نے مجھے دیکھا کہ میں نے وضو کیا۔ اس کی سند تو ضعیف ہے نا، یہ عبید اللہ بن ابی زیاد جو ہیں، یہ امام زبیل صاحب کے ہاں یہ حسن حدیث، لیکن یہ خیر واللہ عالم
سند ضعیف لگ رہی ہے، البتہ اس کے شواہد بہت زیادہ ہیں، حدیث مشہور ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ثم ساق نحو حدیث الزہری و اتم، اور اسی طرح کی اب یہ ابو داؤد رحمہ اللہ بھی دیکھیں نا کیا بات کر رہے ہیں۔ ثم ساق نحو حدیث الزہری، حدیث زہری جو ہے پیچھے گزری ہے ہمارے پاس، پہلی حدیث، اسی حدیث کی طرح اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی گویا کہ امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں کہ راوی تو اس میں ضعیف ہے لیکن یہ کہ روایت وہی ہے تقریباً، تو جب اس طرح کی روایت ہے تو پھر اس میں مسئلہ نہیں ہے، جب شاہد ہوتے ہیں اس طرح کے اور پھر اس کی روایت لی جاتی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ قال حدثنا ہارون بن عبداللہ، یہ ان کو بزاز کہا جاتا ہے، البزاز، ابو موسیٰ ان کی کنیت ہے، ثقہ راوی ہیں، اور یہ اکثر آئیں گے، آپ دیکھیں گے ہارون بن عبداللہ البزاز، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ابو موسیٰ۔ قال حدثنا یحییٰ بن آدم القرشی ہیں، یہ ثقہ راوی ہیں۔ قال حدثنا اسرائیل بن یونس بڑے ثقہ راوی ہیں، بعض اوقات ان کو سفیان ثوری اور شعبہ پر بھی فضیلت حاصل ہوتی ہے بعض خاص اساتذہ میں۔ عن عامر بن شقیق بن جمرہ، عامر بن شقیق بن جمرہ جو ہے لین الحدیث، حتیٰ کہ امام ذہبی نے بھی ان کو کہا ہے کہ صدوق ضعیف، ٹھیک ہے صدوق تو ہیں لیکن حافظے کے لحاظ سے ان کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، صدیق ضعیفہ، اسدی ہیں اور کوفی ہیں یہ۔ عن شقیق بن سلمہ، یہ اکثر آپ راوی اس کو کنیت سے پائیں گے، بعض اوقات کنیت ہوگی اس کی اور بعض اوقات اس کا نام ہوگا، ابو وائل شقیق بن سلمہ الاسدی، یہ ثقہ ہیں، البتہ مخضرم بھی ہے، اور مخضرم کا آپ کو پتہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو البتہ ان کو دیکھ نہ سکیں، دیکھنے کا شرف نہ ہو، تو یہ بڑے تابعی ہوتے ہیں۔ ہاں دونوں چیزیں اس میں شامل۔ قال رأیت عثمان بن عفان، دیکھ نہ سکیں یا اسلام نہ لا سکیں، بعض اوقات اسلام بھی لایا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ اسلام ہی ہوگا تو تب تو مخضرم کہلائے گا نا۔ قال رأیت عثمان بن عفان، بعض کیونکہ بہت سارے قبائل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب نہیں آ سکے تھے، وہ اپنے سرداروں یا بڑے لوگوں کو بھیج دیتے تھے، تو اسی طرح ان کا بھی کچھ معاملہ ہوا ہوگا۔ قال رأیت عثمان بن عفان، شقیق بن سلمہ ابو وائل کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے غسل ذراعیہ ثلاثا، یہ ابھی ادھر تک صرف بیان کر رہے ہیں کہ اپنی ذراع تک یعنی کونیوں تک تین بار بازوؤں کو دھویا، مسح رأسہ ثلاثا، اور اپنے سر کا مسح کیا 3 بار۔ ثم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا، پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا۔ ابو داؤد رحمہ اللہ نیچے کہتے ہیں رواہ وکیع عن اسرائیل قال توضأ ثلاثا فقط، توضأ ثلاثا فقط، ادھر کون بیان کر رہے ہیں؟ یحییٰ بن آدم، اس روایت میں یحییٰ بن آدم ہے، اور اسرائیل کے 2 شاگرد ہیں، یحییٰ بن آدم اور بھی ہیں، لیکن ادھر جو ابو داؤد رحمہ اللہ جس کے اوپر باقاعدہ تنبیہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وکیع جو ہیں وہ اسرائیل سے جو روایت بیان کرتے ہیں اس میں یہ مسح رأسہ ثلاثا نہیں ہے، بلکہ اس میں الفاظ ہیں کہ توضأ ثلاثا، توضأ ثلاثا، یعنی انہوں نے پورا وضو اسی طرح اعضاء کو 3 دفعہ دھویا ہے، تو یہ مسح رأسہ ثلاثا یہ الفاظ ثابت نہیں، اور یہ تفرد ہے ان کا اسرائیل سے، یحییٰ بن آدم کا اسرائیل سے ان الفاظ کو بیان کرنے میں تفرد ہے، وکیع کے الفاظ ٹھیک ہیں، ابو داؤد اس کی طرف بیان کر رہے ہیں، اور یہی چیز جو ہے اس کو کہا جاتا ہے علل میں جو ہے تفردات اسی طرح ذکر کیے جاتے ہیں، اور پھر وکیع جو ہیں ان کا یحییٰ بن آدم کا وکیع کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں، اس لیے وکیع کی بات لی جائے گی انشاءاللہ تعالی، مضبوط راوی۔ تو توضأ ثلاثا، اور ویسے بھی یہ الفاظ شاذ ہیں، پہلے بھی گزرے، اور ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کا محاکمہ کیا ہے، اور یہ پیچھے بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اکثر جو عثمان بن عفان کی روایتیں صحیح ہیں ان میں کیا ہے، ایک بار مسح کا ذکر، پہلے انہوں نے یہ محاکمہ کیا ہے۔ قال حدث، یہ جو اپنے محدث اپنی کتاب میں حدیثوں کا جو خود محاکمہ کرتا ہے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ قال حدثنا مسدد، کیا نام ہے ان کا پورا؟ مسدد ابن مسرحد ابن ثقہ راوی ہیں یہ۔ قال حدثنا ابو عوانہ پڑھا ہے ہم نے، کیا نام؟ الوضاح ابن عبداللہ الیشکری، یہ یاد رکھنا آپ نے، ابو عوانہ الوضاح ابن عبداللہ الیشکری،
ثقہ راوی ہیں عن خالد بن علقمہ الحمدانی، یہ صدوق راوی ہیں، خالد بن علقمہ الحمدانی صدوق ہیں، عن عبد خیر، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کہہ لیں کہ خاص صاحب تھے، مخضرم ہے یہ بھی، عبد خیر، یہ میں نے شاید یزید لکھا، ہاں عبد خیر بن یزید الکوفی، عبد خیر بن یزید الکوفی رحمہ اللہ، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص ہیں۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کی اکثر اس باب میں حدیثیں موجود ہیں، عبد خیر کہتے ہیں، اور عبد خیر کی ان کے ساتھ خاص حدیثیں موجود ہیں، خاص کر وضو کے باب، جس طرح پچھلی حدیثیں خاص تھی نا حمران سے، اس طرح ان سے جو خاص حدیثیں بیان کی گئیں وہ عبد خیر سے، حمران مولا عثمان اور یہ عبد خیر۔ قال اتانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے، وقد صلی، نماز پڑھ چکے تھے، فدعا بطہور، تو انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، فقلنا، اب ہم کہتے ہیں ما یصنع بالطہور، ہمارا ذہن میں، قلنا سے مرادی کہ ہم نے سوچا، ما یصنع بالطہور، یہ وضو کے ساتھ پانی کے ساتھ کیا کریں گے، وقد صلی ما یرید الا، وقد صلی، حالانکہ نماز پڑھ چکے ہیں، ما یرید الا لیعلمنا، ہاں یہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، فأتی بإناء فیہ ماء وطست، فأتی بإناء وطست، اس لیے اناء میں تفصیل تھی اسی لیے اس کو پہلے ذکر کیا اور طست آگے، فأتی بإناء فیہ ماء، ایسے برتن کو لایا گیا جس میں پانی تھا، وطست، اور ایک کھلا برتن لایا گیا، فأفرغ من الإناء على يمینہ، برتن سے دائیں ہاتھ کے اوپر پانی انڈیلا، یہ چیز آپ ہر حدیث میں تقریباً دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ کہ وہ سو کر اٹھنے کی خاص حدیث موجود ہے، لیکن یہ حدیثیں اکثر یہی بتا رہی ہیں کہ جی جب وضو کرنا ہے، اور آج کل تو خیر ٹوٹی کی وجہ سے مسئلہ نہیں، لیکن برتن سے اگر وضو کر رہے ہیں تو چیز ہونی چاہیے کہ پہلے ہاتھ کے اوپر بہانا چاہیے پانی، فغسل یدیہ ثلاثا، ہاتھ پر پانی بہا کر 3 دفعہ دھویا، تو متمضمض واستنثر ثلاثا، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، فمضمض ونثر من الکف الذی یاخذ فیہ، ایک ہی چلو سے کلی بھی کی اور ناک میں پانی ڈالا، ٹھیک ہے، ثم غسل وجہہ ثلاثا، یہ بھی حدیث الفاظ آ گئے نبی، مشہور حدیث ہے، صحیح ہے اس کی، ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں، ترمذی میں اور نسائی وغیرہ میں موجود، مسند احمد میں بھی اس کی بڑی تفصیل ذکر ہے۔ ثم غسل وجہہ ثلاثا، پھر انہوں نے 3 دفعہ چہرے کو دھویا، غسل یدہ الیمنی ثلاثا، ادھر یدہ ادھر سے مراد ابھی کونی تک ہے، کونی تک 3 دفعہ دھویا، وغسل یدہ الشمال، یدہ الشمال ثلاثا، ثم جعل، یعنی بائیں ہاتھ کو دھویا، ثم جعل یدہ فی الاناء فمسح برأسہ مرۃ واحدہ، پھر انہوں نے برتن میں ہاتھ ڈالا اور اپنے سر کا مسح کیا اس سے، یعنی پانی لے کر دونوں ہاتھوں سے ایک دفعہ، دیکھیے اس میں باقاعدہ ایک دفعہ کے الفاظ آ گئے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیثوں میں اکثر الفاظ نہیں ہیں مرۃ واحدہ کے، اکثر اس میں مسح رأسہ یا مسح برأسہ اس طرح کے الفاظ۔ ثم غسل رجلہ الیمنی ثلاثا، دائیں پاؤں کو دھویا 3 دفعہ، اور رجلہ الیسری ثلاثا، بائیں پاؤں کو پھر 3 دفعہ دھویا۔ ثم قال من سرہ ان یعلم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو ھذا، جو رسول اللہ، جو اس بات کو پسند کرے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو جانے، تو یہ ان کا وضو ہے، تو یہ ان کا وضو ہے۔ اگلی حدیث ہے حدثنا حسن بن علی الحلوانی، پہلی حدیث جو اس باب میں گزری، اور ان سے روایت تھی، ابو داؤد رحمہ اللہ کے استاد ہیں، ثقہ ہیں، قال حدثنا حسین ابن علی الجعفی، ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ثقہ عابد، ماشاء اللہ، عن زائدہ، زائدہ کیا نام تھا پورا؟ ہاں زائدہ بن قدامہ الثقفی، یاد رکھیے گا، یہ بہت زیادہ گزریں گے، زائدہ بن قدامہ الثقفی، یہ ثقہ راوی ہیں، قال حدثنا خالد بن علقمہ الحمدانی، ان کا کیا حکم تھا پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا ہے، خالد بن علقمہ الحمدانی، یہ جب بصری ان کا نہیں صدوق ہے، ان کے بارے میں تفصیل نہیں ہے، خالد بن علقمہ الحمدانی یہ صدوق راوی ہیں، تفصیل نہیں ان کی۔ عن عبد خیر، عبد خیر ثقہ ہیں اور مخضرم ہیں، یہ یاد رکھیے گا، پچھلی حدیث میں جو مخضرم گزرا تھا ان کا کیا نام تھا؟
ابن ابی ملیکہ غالباً وہ مخضرم تھے، اور ادھر عبد خیر بھی یہ مخضرم ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کے خاص صاحب تھے۔ قال صلی علی الغداۃ، صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ ثم دخل الرحبہ، یہ رحبہ ایک خاص مقام تھا کوفہ میں جدھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بیٹھتے تھے، اور جو ہے اس طرح کی تعلیم کی چیز ہو گئی یا کوئی کسی نے سوال کرنا ہے یا کوئی فیصلہ کرنا ہے تو بیٹھ کے کرتے تھے۔ رحبہ کوفہ میں جگہ تھی۔ فدعا بماء، ادھر گئے اور پانی منگوایا۔ فاتاہ الغلام، ان کا نام بھی اکثر گزرا ہے مسند احمد میں، ان کا نام ہے قنبر، غالباً قنبر نام ہے۔ ایک منٹ، خیر ادھر الفاظ نہیں ہیں، البتہ یہ کہ مسند احمد میں الفاظ گزرے ہیں، اپنے غلام قنبر کو بلاتے ہیں۔ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٌ، پانی ایسے برتن کو منگوایا کہ وہ پانی ہو اس میں، وہ طست یعنی کھلا برتن منگوایا، یعنی یہ کہ اس میں پانی گرے نہ باہر۔ قال فأخذ الإناء بيده اليمنى، آپ برتن کو دائیں ہاتھ سے آپ نے اٹھایا۔ فأفرغ على يده اليسرى، بائیں ہاتھ کے اوپر بہایا۔ وغسل كفيه ثلاثا، دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا۔ ثم أدخل يده اليمنى في الإناء، اب ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو انہوں نے برتن میں ڈال لیا۔ فمضمض ثلاثا، 3 دفعہ کلی کی۔ واستنشق ثلاثا، 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھایا، استنشاق چڑھانے کو کہتے ہیں۔ پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ ایک ہی چلو سے کیا۔ ثم ساق قریبا من حدیث ابی عوانہ، پچھلی جو حدیث ابو عوانہ کی گزری، ابو عوانہ کا نام کیا تھا؟ پچھلی حدیث گزری ہے نا ابو عوانہ کی، وضاح ابن عبداللہ الیشکری، یاد رکھیے گا۔ خالد بن علقمہ کی جو پچھلی حدیث ہے نا، خالد بن علقمہ کے 2 شاگرد ہیں، زائدہ بن قدامہ جو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اور دوسرے کون تھے پچھلے؟ ابو عوانہ الوضاح ابن عبداللہ الیشکری، وہ جو ہیں انہی کی حدیث کے قریب انہوں نے بیان کیا۔ قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة، پھر سامنے کے حصے اور پیچھے کے حصے کا بھی مسح کیا، اور اس کا خاص طریقہ آگے آئے گا۔ ثم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، یہ تفصیل ہے اس کی۔ ثم ساق الحديث نحوه، پھر اسی طرح کی حدیث جو پچھلی ہے انہوں نے بیان کی ہے، اس کی سند بھی سند صحیح ہے، اس کے سارے راوی سے کہا ہے، اور پچھلی حدیث بھی صحیح تھی اور مشہور ہے۔ اگلی حدیث قال حدثنا محمد المثنى، یہ بھی گزر چکے ہیں، ثقہ راوی ہیں۔ قال حدثنا محمد بن جعفر، کون ہیں یہ؟ بہت زیادہ گزرے ہیں یہ تو، بخاری کے بھی راوی ہیں، غندر ہیں یہ، ثقہ۔ قال حدثنا شعبہ بن حجاج الواسطی العتکی قال سمعت مالک بن عرفطہ، یہ غلطی ہے، خالد بن مالک بن عرفطہ جو ہے نا، یہ میرے خیال میں امام ابو داؤد بھی آگے اس کو ممکن ہے ذکر کریں، نہیں ذکر کر رہے، البتہ محدثین نے اس بات کو ذکر کیا اور بیان کیا، اور ائمہ نے بیان کیا کہ مالک بن عرفطہ جو ہیں یہ ادھر خطہ ہے، کہتے ہیں مالک بن عرفطہ اتفق الحفاظ كابي داود والترمذي والنسائی على وهم شعبہ، ادھر شعبہ کو وہم ہوا ہے، شعبہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور اسی طرح حدیث انہوں نے بیان کی ہے، لیکن یہ وہم ہے ان کا، اس کے اوپر حفاظ کا اتفاق ہے کہ انہوں نے مالک بن عرفطہ جو کہا ہے اصل میں خالد بن علقمہ ہے، تو شعبہ رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، لیکن یہ چیز آپ یاد رکھیے گا، یہ چیز خاص جرا ہے، شعبہ رحمہ اللہ یہ بہت بڑے امام ہیں، اور انہی کے معاصر ہیں سفیان ثوری، وہ بھی بہت بڑے امام ہیں، دونوں کا بڑا مقام ہے، اور شعبہ خود کہتے ہیں کہ جب میں حدیث بیان کروں اور میرے خلاف سفیان ثوری بیان کرے تو اس کی روایت کو لینا ہے، خود ان کی اپنی بات موجود ہے، یہ تو ایک خاص بات ہوگی۔ ایک اور ان کے بارے میں خاص بات ہے، شعبہ رحمہ اللہ ناموں میں غلطیاں کرتے اکثر، یہ بھی اس کی دلیل ہے بڑی، شعبہ اکثر نہ، کیونکہ شعبہ کا بڑے فقیہ تھے نا، زیادہ ان کا دھیان ہوتا تھا متن کے اوپر، راویوں میں اکثر غلطی، اکثر نہیں کہہ لیں، بعض اوقات غلطی کر جاتے، یہ چیز دھیان پھر اس میں رکھنا ہوگا ہمیں۔ البتہ یہ حدیث صحیح ہے، پیچھے بھی گزر چکی ہے، خالد بن علقمہ الحمدانی کی پیچھے حدیث گزر چکی ہے، وہی والی حدیث ہے، ایک تو زائدہ نے بیان کی ہے
اچھا امام ابو داؤد رحمہ اللہ ایک اور چیز بھی سمجھا رہے ہیں، شعبہ کی حدیث لائے ہیں ادھر، البتہ یہ ہے کہ اس سے پہلے 2 حدیثیں لا چکے ہیں، زائدہ بن قدامہ کی اور وضاح بن عبداللہ الیشکری کی، ابو عوانہ جو ہے، اور پھر یہ نیچے آگے شعبہ کی حدیث لائی ہے، اور پھر ساتھ میں جو ہے گویا کہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ قال سمعت عبد خیر جو ثقہ مخضرم ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے خاص صاحب، کہتے ہیں رأیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتی بکرسی، کہ رسول اللہ علی رضی اللہ میں نے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے کرسی لائی گئی، اتیہ بھی کرسی ہے، فقعد علیہ ان کے اوپر بیٹھ کے، ثم اتیہ بکوز من ماء، پھر ان کے لیے ایک کوز ایسے کروا ٹائپ ہوتا ہے جس کا جو ہے آپ کہہ لیں کہ پکڑنے کی جگہ ہو نا، عروہ جس کو کہا جاتا ہے اس کو کوز کہا جاتا ہے، پکڑنے کی جگہ نہ ہو نا اس کو کوز نہیں کہا جاتا، پھر اس کو کوب کہا جاتا ہے۔ کوب اور کوز میں فرق یہ ہے کہ کوب کا پکڑنے کی جگہ نہیں ہوتی، کنڈا ٹائپ، اور کوز کا ہوتا ہے مما، تو اس طرح لایا گیا، فغسل یعنی وہ برتن لایا گیا، اس میں پانی تھا، فغسل یدہ ثلاثہ 3 بار ہاتھ دھوئے، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، ایک ہی پانی سے مزمزہ اور استنشاق کو لی اور آگ میں پانی ڈالا، وذکر الحدیث، اور یہ پہلے حدیث گزر چکی ہے، ابو عوانہ کی جو حدیث ہے اس میں ایک ہی ہے، یہ الفاظ ہے کہ چلو سے انہوں نے کیا۔ مالک بن اور فتح کی جگہ پہ علقمہ ہوگی، ہاں وہی حدیث ہے، خالد بن علقمہ ہی ہیں، شعبہ سے غلطی ہوئی۔ اب دیکھیں شعبہ کی پوری حدیث بھی نہیں لائے، اسی وجہ سے کہ صرف انہوں نے یہ بیان کرنا تھا کہ شعبہ رحمہ اللہ نے وہی حدیث بیان کی ہے، وذکر الحدیث کا، البتہ یہ کہ اس میں یہ کام انہوں نے کیا ہے کہ غلطی ان سے ہوگی۔ تو بعض اوقات ابو داؤد رحمہ اللہ صراحتاً نیچے الفاظ نہیں لکھیں گے، کچھ خود بھی تو انسان نے سمجھنا ہے، البتہ یہ کہ یہ تفصیل محدثین بھی اس کو ذکر کرتے ہیں، اس پر اتفاق ہے۔ جی اگلی حدیث، قال حدثنا زیاد بن ایوب، نہیں اگلی کون سی حدیث؟ عثمان ابن ابی شیبہ، یہ کون ہے؟ ان کے بھائی ابو بکر ابن، یہ چیز یاد رکھیں، ابو بکر ابن ابی شیبہ جو ہے ثقہ بڑے راوی ہیں، البتہ یہ عثمان ابن ابی شیبہ جو ان کے بھائی ہیں، ان کے بارے میں بتایا تھا میں نے، ثقہ ہیں لیکن ان کو وہم ہو جاتا ہے، ان میں وہم موجود ہیں، بلکہ لہو اوہام کہا ہے ابن حجر نے، ان کے بہت سارے اوہام بھی موجود ہیں، لیکن جب تک کہ وہ خاص حادث سے باہر نہیں نکلتے تو راوی کو لیا جاتا ہے، اس کی جو وہ اوہام والی روایات ہے، تو اسی لیے تو علل ہے ہمارے پاس نا، ورنہ تو ایسے راوی کو کیوں لیا جاتا کہ اس کو وہم ہو جاتا ہے، جی اکثر ہو جاتا ہے، تو پھر کیسے لیا جائے؟ تو اس کی روایات جو وہم والی ہیں وہ نہیں لی جاتی، اور جو روایات وہم والی ہیں اس کے بھی طریقے ہیں، وہ محدثین کے پاس ہیں اور اہل حدیث کے پاس ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں اس کو، عام بندہ تو پھر پریشان ہو جائے گا۔ یہ تو قال حدثنا ابو نعیم، ابو نعیم کون ہے؟ بخاری کے بھی استاد ہیں، استاد کے طور پر ذکر کرتے ہیں، یہ ادھر عثمان بن ابی شیبہ کے واسطے سے آ رہے ہیں، بخاری ڈائریکٹ اکثر ان سے حدیثیں لاتے ہیں۔ الفضل ابن دکین، ابو نعیم الفضل ابن دکین ثقہ، یہ دوسرے ہیں، حلیہ والے دوسرے ہیں ابو نعیم۔ قال حدثنا ربیعۃ الکنانی، وہ تو بہت متاخر ہیں، ربیعہ کنانی جو ہیں، ربیعہ بن عتبہ ہیں، یہ صدوق راوی، عن المنہال ابن عمر الکوفی، ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں صدوق ہیں، البتہ ایک بعض اوقات وہم بھی ہو جاتا ہے، ربما وہمہ یہ کم جرا ہے، صدوق ربما وہمہ، عن زر بن حبیش، ابو مطرف الکوفی ہیں، یہ زر بن حبیش، یہ اس تیسرے ہمارے پاس مخضرم آ رہے ہیں اس باب میں، زر بن حبیش سے کہا ہے مخضرم انہ سمع علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ کو سنا، یہ حدیث اس کی سند حسن ہے، منہال بن عمر کی وجہ سے وہ صدوق ہے۔ وسئل عن وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق پوچھا گیا، فذکر الحدیث، نے وہی حدیث بیان کی پچھلی والی، وقال مسح رأسه حتى لما يقطر، انہوں نے سر کا مسح کیا حتى لما يقطر، حتیٰ کہ اس کے قطرے بھی ابھی تک نہیں گزرے تھے، یعنی اتنا زیادہ پانی نہیں لیا جاتا، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور مسند احمد میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے کہ انہوں نے ہاتھ پانی میں ڈالا غمزہا، اور ایک روایت میں غمرہا، تو یعنی ہاتھ کو ہلایا بس، صرف چلو نہیں لیا اس میں، اور اس کو نکالا دوسرے ہاتھ کے اوپر ملا ایسے، یعنی گویا کہ چلو نہیں لیا، ایسے لیا، صرف ہاتھ کو اندر ہلایا اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملا کے مسح کر لی۔ اور اس حدیث میں بھی وہی چیز تقریباً وغسل رجلیہ ثلاثا ثلاثا، پھر انہوں نے تین تین دفعہ پیروں کو دھویا، ثم قال هكذا كان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا۔ یہ حدیث سند کے لحاظ سے حسن ہے۔ قال حدثنا زیاد بن ایوب الطوسی، ثقہ حافظ ہیں۔ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ، یہ شیعہ تھے، البتہ ثقہ راوی ہیں اور عبسی کہا جاتا ہے۔ شیعہ کی روایت لی جاتی ہے، اور خاص کر جو شروع کے ہیں شیعہ، ان کا وہ معاملہ نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے، یہ چیز ذکر کر دی تھی۔ قال حدثنا فطر بن خلیفہ ان کا نام ہے جی، فطر بن خلیفہ القرشی، صدوق راوی ہیں۔ عن ابی فروہ، ابو فروہ مسلم بن سالم ہے، مسلم بن سالم النہدی، صدوق راوی ہیں۔ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو ہے ان کا بخاری میں میں پڑھ رہا تھا اور مجھے غلطی لگ گئی نا، میں ان کو سمجھ رہا تھا ضعیف، ان کے بیٹے ہیں محمد، وہ ضعیف ہیں۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ثقہ راوی ہیں، بڑے، بخاری میں بھی موجود ہیں۔ البتہ یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ سے ان کا سماع نہیں ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سماع نہیں ہے، باقی اس ثقہ راوی ہیں۔ قال رأیت علی رضی اللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سماع ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ رأیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توضأ، یہ خاص جو جرح ہوتی ہے ضرور لکھے کریں، یہ یعنی اس میں ایک ہی چیز یاد کرنی ہوتی ہے تو وہ ضروری ہے۔ اور ایک راوی بعض اوقات آپ کو پتہ ہے ذکر کیا گیا کہ ثقہ تو ہوتا ہے، لیکن خاص راویوں میں، خاص علاقوں میں، خاص اساتذہ سے، خاص شاگرد جب ان سے بیان کرے تو ضعیف ہوتا ہے، تو وہ چیزیں پتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ بندہ عام ثقہ سمجھ کے اس کو چلا دے تو کام نہیں چلے گا۔ قال رأیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توضأ فغسل وجهه ثلاثا، کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے دیکھا، اور نے چہرے کو 3 بار دھویا، وغسل ذراعیہ ثلاثا، یعنی وہ پورے بازو کو دھویا 3 دفعہ، ومسح برأسہ واحدۃ، یہ علی رضی اللہ عنہ کی روایات میں اکثر موجود ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کی روایات میں نہیں، یہ واحدہ کے الفاظ، ایک بار سر کا مسح کیا۔ ثم قال هكذا توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ یہ حدیث بھی اپنی سند کے لحاظ سے حسن ہے، فطر بن خلیفہ کی وجہ سے، وہ صدوق ہیں۔ قال حدثنا مسدد و ابو توبہ، اب ادھر دو استاد لا رہے ہیں، مسدد بن مسرحد جو ہے ثقہ راوی، اور ابو توبہ ان کا نام الربیع بن نافع، الربیع بن نافع الحلبی، یہ بھی ثقہ ہے۔ قالا، دونوں بیان کرتے ہیں، ابو حفص سلام بن سلیم ان کا نام ہے، الکوفی، سلام ابن سلیم الکوفی، ثقہ راوی۔ حفص کا ابو الاحوص ہے، ابو الاحوص سلام ابن سلیم الکوفی، ثقہ راوی ہیں۔ حا یعنی بعد تحویل سند، اب یہ مسدد اور ابو توبہ جو ہیں ابو الاحوص سے بیان کر رہے ہیں، استاد ہیں یہ عامر بن عون، یہ بھی ابو داؤد رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ حدثنا عامر بن عون الواسطی، یہ بھی ثقہ ثبت راوی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں قال اخبرنا ابو حفص، یعنی انہوں دونوں نے کہا حدثنا، انہوں نے کہا عامر بن عون نے اخبرنا ابو حفص، ابو الاحوص سلام بن سلیم، عن ابی اسحاق، اب سارے دراگے متحد ہیں، یعنی ابو حفص یہ دونوں کا، عن ابی اسحاق، ابو اسحاق عامر بن عبداللہ ان کا نام ہے، عامر بن عبداللہ، یاد رکھیے گا اکثر یہ چیز آتی ہے۔ اچھا، دو راوی مشہور ہیں، ابن اسحاق اور ابو اسحاق۔ ابن اسحاق ان کا نام ہے محمد بن اسحاق بن یسار، اور وہ جو ہیں صدوق راوی، ان کے بارے میں بہت لمبا اختلاف ہے، صحیح راجح بات یہ ہے کہ وہ صدوق راوی ہیں۔ یہ جو ابو اسحاق ہے نا، عامر بن عون ان کا نام، ابو اسحاق السبیعی، سبیعی کے نام سے مشہور ہے، ابو اسحاق السبیعی، عامر بن عبداللہ، یاد رکھیے گا، یہ ثقہ ہے، البتہ ان کو آخر میں اختلاط ہو گیا تھا، ثقۃ مختلط، بلکہ ان کے بارے میں عام کہا گیا، ابن حجر نے کہا ثقۃ مختلط، بس یہ مختلط تھا۔ تو جب مختلط راوی ہوتا ہے تو پھر اس کے متعلق دیکھا جاتا ہے کہ اختلاط سے پہلے ہے بعد میں، اور دوسرا یہ کہ اس کی مطابعات وغیرہ اور شواہد کو دیکھا جاتا ہے اکثر۔
تو اس کی اگر مطابعات ہوئیں اور متن دوسروں سے ملتا ہوا تو پھر روایت صحیح ہوگی۔ ان ابی حیہ، ابو حیہ جو ہے ان کے بارے میں بعض نے کہا ہے کہ ان کا نام عامر ہے، بعض نے کہا ہے ان کا نام عبداللہ ہے، بعض نے عامر بھی کہا ہے، تو ان کے نام میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے، اور کنیت سے اکثر بیان کیا گیا ابو حیہ۔ مقبول راوی ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کی بھی مطابقت ہوئی تو تب یہ روایت لی جائے گی۔ قال رأیت، چلیں دیکھتے ہیں روایت متن کیا ہے۔ قال رأیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توضأ، کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا انہوں نے وضو کیا، فذکر وضوءہ کلہ ثلاثا ثلاثا، سارے وضو کو انہوں نے تین تین بار بیان کیا۔ قال ثم مسح رأسہ ثم غسل رجليه، ادھر مسح رأسہ گویا کہ ایک مسح کی بات کر رہے ہیں، ثم غسل رجليه الى الكعبین، کعبین یعنی ٹخنوں تک پاؤں کو دھویا، ثم قال انی احببت ان اریکم طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھانا چاہتا تھا۔ یہ روایت عام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، یعنی عام جو پیچھے بیان کی گئی ہیں انہیں سے ملتی جلتی ہے، تو اس لیے اس روایت میں کوئی مسئلہ نہیں۔ بے شک ابو اسحاق سے بھی ہیں، مختلط ہیں، اور ابو حیہ بھی مقبول ہیں، لیکن روایت پہلے جو گزر چکی ہے صحیح روایات کے مطابق ہی ہے، اس لیے اس روایت کو بھی لیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سند جو ہے اپنے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن ادھر کہا جائے گا حدیث نہیں، حسن لغیری نہیں اس کو کہا جائے، جب اس کی مطابعات موجود ہے نا مقبول راوی کی تو اس کو لیا جاتا ہے، اس کو آپ کہہ لیں صحیح لغیری، صحیح لغیری۔ قال حدثنا عبد العزیز بن یحیی الحرانی، یہ حرانی ہے، حلوانی پہلے جو گزرا ہے الحسن وہ نہیں، یہ صدوق ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا بعض اوقات وہم بھی ہو جاتا ہے، ربما وہم۔ قال حدثنا محمد یعنی ابن سلمہ، یہ بھی حرانی ہے، محمد ابن سلمہ الحرانی، اسے کہا ہے عن محمد ابن اسحاق، کون سے ہیں یہ؟ محمد ابن اسحاق ایک تو استادوں میں سے بھی آتے ہیں، کیا چیز؟ یہ تو بھی آپ نے بتایا تھا صاحب، یہ صدوق راوی ہے، یہ ابو اسحاق ہے نا، میں نے آپ کو اسی لیے چیز ذکر کی، یاد رکھیے گا۔ ایک ہے ابو اسحاق، ان کا کیا نام ہے؟ عمر بن عبداللہ، جی وہ سبی ہیں۔ اصل یہ ہیں ابن اسحاق، ان کا اکثر نام یہی ہے کہ ابن اسحاق، ادھر یہ محمد بن اسحاق نے بیان کیا، اکثر یہی کہتے ہیں کہ ابن اسحاق لایا جاتا ہے۔ محمد بن اسحاق بن یسار صدوق راوی ہیں، البتہ یہ کہ ان کی تدلیس بھی اکثر ہوتی ہے، ان کی اکثر تدلیس ہوتی ہے، تصریح ہے ان کی موجود ہے۔ عن محمد بن طلحہ بن یزید بن رکانہ، محمد بن طلحہ بن یزید بن رکانہ القرشی ہیں، اسے کراوی۔ عن عبید اللہ الخولانی، عبید اللہ الخولانی، عبید اللہ بن اسود ان کا نام ہے، اسے کہا ہے الخولانی۔ ایک منٹ، میرے خیال میں ابو ادریس ہیں غالباً، یہ نہیں، یہ کوئی اور ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اچھا یہ روایت ابھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اور اس کی سند حسن ہے، کس وجہ سے؟ محمد بن اسحاق کی وجہ سے، اور ان کی تصریح بھی موجود ہے، تو سند کے لحاظ سے بھی یہ حسن ہے، یعنی حسن لذاتی ہی، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے حسن لذاتی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عباس سے یہ روایت ہے، تو مشہور روایات کن سے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ، تو بعض دیگر صحابہ سے بھی یہ روایات موجود ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال دخل علی، اچھا وہ بھی علی رضی اللہ عنہ سے بیان کر رہے ہیں، علی دخل علی اچھا دخل علی علی بن ابی طالب وقد احراق الماء، احراق الماء سے مراد ہے کہ استنجا کیا، پانی بہایا سے مراد ہے استنجا ادھر کیا، کہ علی رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے استنجا کیا تھا، فدعا بوضوء، انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، فاتیناہ بثور فیہ ماء، تو ہم نے ایک برتن منگوایا اس میں پانی تھا، ہم لے کے آئے ان کے پاس، حتی وضعناہ بین یدیہ، ہم نے ان کے سامنے رکھ دیا، فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما الا اریک کیف کان یتوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو نہ دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کیسا تھا؟ قلت بلا، کہتے ہیں کیوں نہیں، بتائیں ضرور۔ قال فاصغى الاناء على يده فغسلها، انہوں نے پانی اپنے ہاتھ کے قریب کیا یعنی اوپر انڈیلا، فغسلها، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا یعنی بائیں ہاتھ کو دھویا، ثم ادخل يده اليمنى فافرغ بها على الاخرى، پھر دائیں ہاتھ کو داخل کر لیا ابھی برتن میں اور
ثم ادخل يده اليمنى فافرغ بها على الاخرى، پھر اس سے پانی جو لیا تھا دوسرے ہاتھ پر ڈالا. ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر، ہاتھوں کو دھویا پھر کلی کی اور ناک سے پانی جھاڑا. ثم ادخل يديه في الاناء جميعا، پھر دونوں ہاتھ برتن میں ڈال لیے. فاخذ بهما حفنة من ماء، پھر ایک انہوں نے چلو لیا. فضرب بها على وجهه، اس کے اوپر باقاعدہ غالباً ابن حبان نے باب باندھا ہے، اس میں الفاظ ہیں فسک کا بہا وجہ، مسند احمد میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں. ادھر مسند احمد میں یہ الفاظ موجود ہیں، غالباً مجھے ذہن میں ہیں، صحیح روایت ہے کہ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے پانی لیا اور زور سے منہ پر مارا. فسک کا، ادھر ضرب بہا علی وجہی. تو بعض فقہا یہ بات کرتے ہیں کہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے. ہاں یہ ادھر موجود بھی ہے، ادھر ابن حبان رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا. ہاں ایک اور چیز، یہ حدیث ابھی اس کی سند صحیح ہے. ایک حدیث ہے طبرانی میں موجود ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے. اس حدیث کے الفاظ ہیں لا یقولن احدکم احرقت الماء ولکن لیقل البول. کسی بندے کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ میں نے پانی بہایا یعنی استنجا کے لیے، احرقت الماء، بلکہ اس کو کہنا چاہیے کہ میں نے پیشاب کیا ہے. تو یہ بات ضعیف ہے، یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے نا یہ ضعیف ہے، بلکہ اس کے بارے میں محدثین کا اجماع ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. تو اس میں باقاعدہ الفاظ بھی آگے علی رضی اللہ عنہ یہ بات کر رہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سک کا بہا وجہ ہو، اس کے بارے میں بعض فقہا نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زور سے ماریں تھپڑ کی طرح، یہ تھپڑوں کی طرح ہوں گے. تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، باقاعدہ موجود ہے زور سے مارا جا سکتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے. تھوڑا زور سے بعض اوقات بندہ مارتا ہے یعنی بندہ اس سے جاگ جاتا ہے، تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے، مسئلہ نہیں ہے. ہر چیز کی عقلی توجیہ دی جا سکتی ہے جب وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. ثم القم ابہامہ ما اقبل من اذنہ، میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا پہلی روایت میں کہ یہ چیز موجود ہے صحیح حدیث میں. ابن عباس سے مروی ہے جو علی رضی اللہ عنہ کے حدیث اس میں یہ آ گئی کہ منہ دھویا اور اس کے ساتھ ہی القم ابہامہ ما اقبل من اذنہ، سامنے کا حصہ ہے نا کان کا، اس کے اندر انگوٹھے ڈالے. اچھا جب آپ نے چہرہ دھونا ہے اس کے ساتھ جب کان کا مسح کرنا ہے نا سامنے والے کان کا، پھر یہ انگوٹھوں کے ساتھ کرنا ہے، انگوٹھوں کے ساتھ. ورنہ جو عام ہم مسح کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں دائیں انگلی، یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو اندر کان کے ڈالتے ہیں اور انگوٹھوں کو باہر ڈالتے ہیں. اس میں کیا ہوگا کہ انگوٹھوں کو ہی اندر آپ نے اور چہرے کے دھونے کے ساتھ ہی یہ کام کرنا ہے. تو بعض روایتوں میں موجود ہے کہ اس کے بعد یہ بھی کام کرتے تھے، مسند احمد میں یہ چیز موجود ہے، صحیح حدیث ہے کہ منہ دھویا اور اسی طرح کان میں مسح بھی کر لیا، 3 بار دھویا تھا، ہر بار اسی طرح مسح کیا اور پھر یہ ایک چلو لیا اور ایسے ماتھے کے اوپر نہ ایسے ڈال کے اس کو منہ کے اوپر بہنے دیا، بڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے بندہ، صحیح فریش ہو جاتا ہے. یہ چیز بھی حدیث میں موجود ہے، یہ عمل بھی باقاعدہ کیا ہے، بلکہ ادھر بھی آ جائے گا انشاءاللہ. ثم الثانیۃ ثم الثالثۃ، دوسری بار بھی اسی طرح منہ دھویا، تیسری بار بھی اسی طرح دھویا، یعنی اسی طرح کان میں مسح کیا. اس میں مسح 3 بار آ گیا، یہ ثابت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ خاص طریقہ ہے. مثل ذلك ثم اخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته، یہ چیز موجود ہے اسی حدیث میں آ گئی. پھر آپ نے ایک دائیں ہاتھ سے چلو لیا، یہ کبھی کبھی ہونا چاہیے اور خاص یہ اس طریقے میں جب آپ کر رہے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے اور صحیح حدیث ہے. انہوں نے ایک چلو لیا اور فصبها على ناصيته، اپنے پیشانی کے اوپر رکھا. فتركها تستن على وجهه، انہوں نے پھر اپنے چہرے پر اس کو بہنے دیا. ایسے اس کو جب آپ چھوڑتے ہیں ہلکا ہلکا بڑا یعنی سکون ملتا ہے جب چہرے کے اوپر بہتا ہے وہ. ثم غسل ذراعيه الى المرفقين ثلاثا، پھر انہوں نے اپنے بازوؤں کو کونیوں تک 3 دفعہ دھویا. ثم مسح رأسه، پھر سر کا مسح کیا. وظهور اذنيه، ادھر بطون نہیں کرنے، پھر آپ نے مسح کرنا ہے سر کا اور اس کے ساتھ پھر کانوں کے پچھلے طرف جو ہے وہ انگوٹھوں کے ساتھ ہی ہوگا. تو وہ اس میں خاص یہ ہے کہ چہرے کے ساتھ آپ نے کانوں کا مسح اندر کا کیا ہے لیکن وہ بھی انگوٹھوں کے ساتھ ہوگا، ویسے عام وہی ہے. ثم ادخل يديه جميعا، پھر دونوں ہاتھ پھر برتن میں ڈالے. فاخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيهما النعل. تو علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے دونوں ہاتھ سے جو ہے چلو بنایا
اور پھر اپنے ایک پاؤں کے اوپر اس کو مارا، یعنی وہ جو پانی ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اور فیہ النعل، کیونکہ پاؤں میں جوتا پہنا ہوا تھا انہوں نے، فَفَتَلَهَا بِهَا ثُمَّ الْأُخْرَى، پھر اس کو ملا، فتلها اس کو ملا، بِهَا، اور یعنی وہ جو پانی ڈالا تھا، ثُمَّ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، پھر اسی طرح دوسرا پاؤں بھی انہوں نے اسی طرح پانی پھینک کے پاؤں کو جوتی کے اندر ہی رکھ کے اس کو ہلایا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے اچھی طرح تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ جی پورا پاؤں آپ کا دھویا گیا اس طرح۔ مسند احمد میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے چلو لیا، ایک بار مارا دھڑس، دوسری بار، تیسری بار، تاکہ پورا پاؤں آپ کا بھیگ گیا، پھر اس کو ملا۔ مسند احمد میں الفاظ، اور بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ یہ باب باندھا ہے اس کے اوپر کہ جو پاؤں کو دھونا ہے وہ دھونا ہے، علی رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہے کہ دھونا ہے، وہ مسا نہیں ہے، مسا نہیں، علی رضی اللہ عنہ سے یہ چیز موجود ہے۔ یہ پاؤں کا خاص کر بعض روایات میں آیا نا کہ مسح رجلہ، مسح علی رجلہ، اس سے مراد یہ ہے، مسح سے مراد ہے کہ انہوں نے پاؤں ملا، مسح کا ادھر یہ مراد نہیں کہ اس کے اوپر کیونکہ پانی ڈالنے کا پہلے الفاظ آ گئے تو بعد میں مسح کا مطلب یہ ہوگا نا، اس میں الفاظ ہے کہ پانی پھینکا اور پھر مسح کیا، پانی پھینکا اور مسح کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ملا۔ قال قلت وفی النعلین، کیا جوتوں میں؟ قال وفی النعلین، کہتے ہیں ہاں نعلین میں۔ اب یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ ابن عباس۔ ابن عباس کہتے ہیں ہاں جوتیوں میں انہوں نے دھویا اس کو۔ قال قلت وفی النعلین، کہتے ہیں ہاں جوتوں میں۔ دوسری بار پوچھا، تیسری بار پوچھا، وہ کہتے ہیں ہاں۔ اور کھلا چپل ہو جائے اور انسان کو یقین ہو اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اور اس کا خاص طریقہ ہے کہ اس میں یعنی پورا پاؤں اس میں ٹخنے اور کوئی جگہ خالی نہ ہو، تو انسان اس طرح کر سکتا ہے۔ جوتے بھی اگر اس طرح کے خاص ہیں تو یہ عمل ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قال ابو داؤد، ابو داؤد رحمہ اللہ کا کیا کہتے ہیں؟ وحدیث ابن جریج عن شیبہ یشبہ حدیث علی، شیبہ بن ام سلمہ ہیں، ابن جریج جو ہیں، ابن جریج کا کیا نام تھا؟ ابن جریج، عبد الملک بن عبد العزیز، عبد الملک بن عبد العزیز، یاد رکھیے گا۔ ابن جریج عن شیبہ مولا ام سلمہ یشبہ حدیث علی، کہتے ہیں جو ابن جریج کی حدیث ہے شیبہ سے، حدیث علی کے مانند ہی ہے جو یعنی پیچھے گزری۔ لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جریج، اس روایت میں کیا ہے کہ حجاج بن محمد ابن جریج سے روایت کر رہے ہیں، وقال ومسح برأسه مرة واحدة، اس میں ایک دفعہ مسح کا ذکر ہے۔ وقال ابن وهب فيه عن ابن جریج ومسح برأسه ثلاثة، اور جو ابن وہب ہیں وہ اس میں بیان کر رہے ہیں ابن جریج سے، اور مسح، ابن جریج کی ہمارے پاس روایت نہیں نہ گزری اس میں، بس یہ اس روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، گویا کہ دیگر جو روایات ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ابن جریج سے جو روایت آ رہی ہے، اسی واسطے سے ابن جریج سے دو شاگرد بیان کر رہے ہیں، حجاج بن محمد وہ بیان کر رہے ہیں ایک مسح کو، ابن وہب جو ہیں المصری وہ اس کو بیان کر رہے ہیں تین مسح کو، تو یہ روایت مسح برأسہ والی جو ہے مرۃ واحدہ والی بات ٹھیک ہے، جیسے کہ پہلے بھی ابن ابو داؤد رحمہ اللہ جو ہے اس بات کو بیان کر چکے، تو مسح ایک بار ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائم تو کافی ہو گیا، میں کہہ رہا تھا یہ بات نکل جائے گا، لیکن یہ کہ نہیں بہت لمبا ہے۔ چلیں انشاءاللہ تعالی ادھر سے آگے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔